کو ایگزامن کیا ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے. ہمیں اپنی جو بھی اوپینین دیں گے فائنل وہ کورٹ میں پرسوں صبح. 2000 کا میڈیکل ہو گیا اور یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل کی رپورٹ تیار کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے بلکہ تمام تر لیڈنگ ڈاکٹرز جو اس ٹیم میں بٹھائے گئے تھے ان سب نے اس رپورٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ تمام تر ڈاکٹرز کی ایکسپیرینس 2000 کے انالیسز اور رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فائنل رپورٹ تیار کی گئی جس میں نہ صرف کہ اس کی ایک ایک چیز کی ڈایامیٹر میجرمنٹ جاز کا اور اس کے فزیکل آبزرویشن کے بعد انہیں کیا نظر آیا وہ انہوں نے لکھا ہے بلکہ اس کی ایج جو فائنل آئی ہے وہ بھی بتا دیا. وہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ فائنل ریزلٹس کیا ہیں لیکن میڈیا کے سامنے انہوں نے اس چیز کو ڈسکلوز کرنے سے اس لیے انکار کیا. اس کی اہم وجہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کرتے چلے چونکہ لاسٹ ٹائم جب میڈیکل رپورٹ تیار کی گئی تھی وہ راتوں رات ہی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی تھی. حالانکہ اس کو شیئر کرنے کا مقصد ظہیر والی سائٹ سے یہ تھا کہ شاید اگلے دن کیس تھوڑا جو ہے سلو ڈاؤن ہو جائے اور یہ لوگ سمجھ جائیں اور 2000 اور ظہیر کو ایک ساتھ جانے دیا جائے. لیکن تمام تر معاملات ان کی پلاننگ کے اپوزٹ ہو گئے. وہ رپورٹ سامنے آتے ہی اس کے ریزلٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور تمام تر طریقے سے بایولوجیکل میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے میڈیکل جو ان کی ایکسیس تھی اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ڈٹرمنیشن کروائی. تو پتہ یہ لگا کہ جو جاز کا سائز ہے اور یہ ڈفرینٹ جو بونز کی انالیسس کے بعد ریزلٹس آئے ہیں وہ 17 سال کی بچی کی نہیں بلکہ 14 اور 15 سال کی بچی کی ہیں. اسی لیے تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے فیصلہ کیا گیا میڈیکل ڈاکٹرز کی جانب سے جسے انہوں نے سوشل میڈیا پر پہلے شیئر نہ کیا تھا کیونکہ جب 2000 کو اندر انالیسس کے لیے لے کر گئے تھے تبھی میڈیا کو کہا گیا تھا کہ پلیز آپ لوگ یہاں سے باہر چلے جائیں, ہم آپ کو تمام تر چیزیں بتائیں گے. اس طرح بچی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور ہمارے لیے اس کے ٹیسٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جس میں اس کی ہائٹ چیک کی گئی, ویٹ چیک کیا گیا, اس کے علاوہ مختلف ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس کی آئی سائٹ کو بھی چیک کیا گیا. جب میڈیا کو جانے کا کہا تو میڈیا پرسن نے سوال کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ 2000 کے کیا کیا ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کیا رپورٹ آتی ہے. تو انہیں تسلی دلائی گئی تھی کہ آپ کو ہم تمام تر رپورٹس کے بارے میں بتائیں گے جو بھی ہوگا. تمام تر چیزوں کو 2000 کے فادر کے پاس جو ان کے ڈاکومنٹس موجود ہیں ان کی مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم رپورٹ تیار کریں گے. لیکن اینڈ پہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہ تمام چیزیں میڈیا کو ٹالنے کے لیے اور اس لمحے کے لیے وہاں سے بھیجنے کے لیے بنائی گئی تھی, کہی گئی تھی انہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے 2000 کو اکیلا چھوڑ دیا جائے کیونکہ 2000 بالکل لال ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ کانپ رہی تھی پراپر کہ ان کا ٹیسٹ کرنا بہت مشکل تھا. ایک بچی جو پہلے سے اتنی گھبرائی ہو اس کے کیا ٹیسٹ کرتے, کیا سیمپلز لیتے, اسی لیے میڈیا کو بھیج دیا گیا. لیکن ایٹ دا اینڈ انہوں نے کیا ایج آئی ہے کیا رپورٹس میں لکھا ہے وہ اناؤنس نہیں کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم عدالت میں منڈے کو یہ سبمٹ کرا دیں گے اور اس کے بعد جو بھی ہوگا عدالت خود ہی آپ کو بتائے گی, اس نے کب بتانا ہے کس طریقے سے بتانا ہے یہ ان کا فیصلہ ہوگا. 2000 کی میڈیکل رپورٹ اس کیس میں اب ایک آخری چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے جو 2000 کی آنے والی زندگی کے اس کے والد کی محنت کا اور اس کے فیوچر کا ڈیسیژن لے گی. اگر تو اس کی رپورٹ میں عمر 14 سے 15 سال یہاں تک کہ 16 سال بھی آئی تو اپنے والدین کے پاس رہے گی, یا پھر اگر وہ انکار کرتی ہے تو دارالمان جائے گی. لیکن اگر رپورٹ میں 17 یا 18 کا ایک بھی ڈیجٹ شامل ہوا تو ڈیفینیٹلی فیصلہ ظہیر کے حق میں ہوگا. اب ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ 2000 کے حوالے سے ظہیر 2000 کے ساتھ آیا ہے. جی ہاں, یہ ابھی رپورٹس آئی ہیں کہ ظہیر 2000 کے ساتھ آیا ہے اور وہ اس وقت بجائے اس کے کہ کسی مجرم کی طرح پیش ہو یا پھر یہ کہ اس پر جو اغوا کا کیس تھا وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا بلکہ ان پروگریس ہے, اس کو وقتی طور پر رہائی دی گئی تھی, 2000 کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی تھی. لیکن وہ آج ایسے پولیس آفس میں موجود تھا جیسے کہ کوئی بہت بڑا گینگ کا ممبر. یہی تمام چیزیں ہیں جو آخر پھر ایک دفعہ اس کیس کو الجھا دیتی ہیں کہ اگر ظہیر آیا تھا تو وہ تو 2000 کو ساتھ لے کر کسی جگہ پر رہتا, کہیں اسٹے کرتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ کراچی میں ایک بہت ہی اچھی جگہ پر اس کو پراپر پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا گیا ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. وہاں پر موجودہ تمام صحافی اور وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار 2000 کو دیکھا تھا یہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے. اس بار انہوں نے بتایا کہ اس کے اپیرنس کو بڑی کرنے کی مکمل کوشش کی گئی تاکہ جب اس کے فزیکل اپیرنس کا ٹیسٹ آتا تو وہاں پر اس کی ایج کے تعین کو تھوڑا مختلف طریقے سے دیکھا جاتا. آج اس نے بڑے بڑے گلاسز بھی لگا رکھے تھے اور اس کے علاوہ اس کی آئی بروز بھی بنائی ہوئی تھی اور کافی مختلف تھا. اب بات کریں گے اس کیس کے ایک اور اہم پہلو کے بارے میں جس کی تمام تر ڈکٹیشن اور تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو ناصر جبران کی زبانی سناتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. شکریہ کہ وہ آج ایک بار پھر یہاں جمع ہیں. اس کیس پہ ان کی نظر ہے, خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں. سب سے پہلی بات جو میں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ کی بھی معلومات کے مطابق اور ہماری معلومات کے مطابق بھی جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے ظہیر احمد, وہ اس وقت کراچی میں موجود ہے
وہ بچی کے ہمراہ پولیس کے ساتھ ہی کراچی آیا اور ہماری معلومات کے مطابق اس وقت ABCC کے دفتر میں موجود ہے. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب اس وقت یہ کیس زیر تفتیش ہے اور کوگنیزیبل اوفینس کڈنیپنگ کے اوفینس میں زیر تفتیش ہے اور مرکزی ملزم نے بیل حاصل نہیں کی تو وہ بغیر ہتھ کڑیوں کے کس رشتے سے ABCC کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے, اس کو کیوں یہ فیور دیا جا رہا ہے ABCC یا CIA یا پولیس کی طرف سے, یا اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ ہمیں بتائیں, چونکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں بھی کڈنیپنگ کا حتمی فیصلہ نہیں کیا اور مجسٹریٹ صاحب نے FIR میں جب فردر انویسٹیگیشن کا کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ بات طے نہیں ہوئی ہے کہ FIR سچی ہے کہ جھوٹی ہے. تو طریقہ تو کار یہی ہوتا ہے کہ اس دوران جب تک ملزم بیل پہ نہ ہو اس کو گرفتار رکھا جائے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 15 دن پہلے یہ جملہ کہا گیا صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کی جانب سے کہ جی یہ معاملہ ختم ہو گیا, یہ کیس ختم ہو گیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج جو سندھ کی تاریخ کے اندر اتنا ایک ہائی پاورڈ بورڈ بنا ہے میڈیکل ڈاکٹرز کا, اس میں 10 ڈاکٹرز موجود ہیں جو آپ کے سامنے آج انہوں نے 4 گھنٹے کارروائی کی ہے, یہ کیوں ہو رہی ہوتی؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. جو ایویڈنس جمع کرائے گئے ہائی کورٹ کے سامنے وہ پراپر نہیں تھے, وہ حتمی نہیں تھے. یہ معاملہ ابھی بھی زیر تفتیش ہے اور ابھی ہمیں جیسے آپ کو بھی آگاہ کیا ہے بورڈ کی چیئرمین ریسپیکٹیبل چیئرمین نے کہ وہ منڈے کو کورٹ کے اندر اپنی حتمی رپورٹ دیں گے کہ بچی کی عمر ان کے لحاظ سے کیا ہے. یہاں پہ میں ایک بات بہت واضح کر دوں چونکہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک جگہ ہمارا موقف ہے کہ جب نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہوں اور واقعہ سے بہت پہلے ان کا اجرا ہوا ہو تو میڈیکل ایویڈنس ان کے اوپر سبقت حاصل نہیں کر سکتا, مگر یہ رول جو ہے یہ ٹرائل کورٹ کے لیے ہے, یہ اس کورٹ کے لیے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ظہیر کو سزا کیا سنانی ہے, کہ کڈنیپنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ رول ہائی کورٹ کے لیے نہیں ہے, تھوڑا فرق کیجئے. کرمنل ٹرائل میں فوجداری کے مقدمے میں جب ڈاکیومنٹس کو فرولا جاتا ہے اور ان کو جانچا جاتا ہے تو وہاں پہ نادرہ کے ڈاکیومنٹس کو ترجیح دی جاتی ہے میڈیکل ایویڈنس کے اوپر. مگر جو حسب بیجا کی کارروائی ہوتی ہے جو ہائی کورٹ میں ہوتی ہے وہاں پہ جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں پیپر کے آن دا فیس آف اٹ فیصلہ کیا جاتا ہے. چونکہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت بچی کو آزاد کر دیا گیا کہ وہ اپنے اون فیصلہ کرے, وہ جہاں جا سکتی ہے اور والدین کو نہیں لٹایا گیا, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کروائیں, ہم اس کو چیلنج کریں. اور چونکہ مبنی تھا اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو میڈیکلی چیلنج کر کے اس کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کریں تاکہ ہم دوبارہ ہائی کورٹ جا سکیں حسب بیجا کی پروسیڈنگز کے اندر بچی کی کسٹڈی لینے کے لیے یا کم سے کم یہ بتانے کے لیے عدالت کو کہ وہ اس وقت انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے. چونکہ یہ الگ الگ عدالتوں میں کیس چل رہا ہے تو یہ الگ الگ پروسیڈنگز ہیں. ہمارا ابھی بھی موقف یہ ہے کہ نادرہ کے ڈاکیومنٹ سچے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ اوریجنل ہے, بچی کی عمر 14 سال ہے, میڈیکل رپورٹ ویسے ہی 1 سے 2 سال کا فرق کرتی ہے. حقائق پہ مبنی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ نادرہ ڈاکیومنٹس کی تصدیق ہی کرے گی, مگر ٹرائل کے اندر نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہی دیکھے جائیں گے. بٹ چونکہ ہم نے ہائی کورٹ دوبارہ رجوع کرنا ہے, بچی کی جو آزادی کے حوالے سے آرڈر تھا اس کو چیلنج کرنا ہے, تو ضروری ہے کہ جو ایک سرٹیفکیٹ ہائی کورٹ کے سامنے تھا اس کو ہم چیلنج کریں. جو آج آپ کے سامنے میڈیکل بورڈ ہوا ہے وہ اسی کے حوالے سے ہوا اور ہمیں امید ہے کہ منڈے کو جو ہے جو حتمی رپورٹ آئے گی وہ حق اور سچ پہ مبنی ہوگی اور جو موقف ہے والدین کا وہ اس کی تائید کرے گی. صاحب کے آرڈر کے تحت آئی تھی کہ اس کو میڈیکل بورڈ کے آگے پروڈیوس کرنا ہے. ادروائز جو ہائی کورٹ کا اپنا آرڈر ہے کہ وہ ایٹ لبرٹی ہے, وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے, وہ اپنی جگہ فی الحال ان پلیس ہے. اس حد تک اس کو میڈیکل بورڈ کے آگے پروڈیوس کیا گیا ہے اور اب واپس اس کو میجسٹریٹ صاحب کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. آج یہ والدین سے ملاقات کے لیے یہ چیز نہیں تھی, نہ کورٹ کے ایسے کوئی احکامات تھے کہ ایسی کوئی چیز کی جائے, اس لیے ہم نے بھی اپنی طرف سے کوئی ضد نہیں کی, ہم نے بھی اپنی طرف سے ایسی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا تاکہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے. وہ جب تک نادرہ ڈاکیومنٹس کو چھٹلا نہ دے, ویریفائی کر کے کہ جی یہ جھوٹے ڈاکیومنٹس ہیں, اس کو سزا اسی حوالے سے دینی ہے. وہ ٹرائل کی حد تک بات ہے. ہم جس وجہ سے اس میڈیکل ایویڈنس کو کوشچنیبل, جو موجودہ میڈیکل ایویڈنس ہے جس میں بچی 16 سے 17 کے سال کے درمیان بتائی گئی ہے, اس کو اس لیے چیلنج کر رہے ہیں تاکہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر اس وقت ایک ہماری طرف سے رکاوٹ بنا ہوا ہے بچی سے ملاقات کی راہ میں, ہم اس کو سکسیسفلی چیلنج کر سکیں. تو اس وقت ہمیں امید ہے کہ حقائق پہ مبنی میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ وہی بتائے گا جو بچی کی اصل ایج ہے, جو برتھ سرٹیفکیٹ پہ بھی آیا ہے, جو نادرہ کے ڈاکیومنٹس پہ بھی آیا ہے اور پاسپورٹ پہ بھی آیا ہے. پہلا کیس نہیں ہے. آپ لوگ بہت سارے کورٹ رپورٹر حضرات اور بہنیں جو یہاں موجود ہیں بہت سے کیسز ایسے کور کر چکے ہیں جہاں 13 سال کی بچیاں چلاتی تھیں وہ بانگے دوہل کے میں 18 کی ہوں, میں 20 کی ہوں, اور بعد میں میڈیکل سے اور نادر ثابت ہوا کہ وہ 13 کی تھی. تو بچیاں ان حالات میں کن خدشات کا شکار ہوتی ہیں, کس خوف کا شکار ہوتی ہیں, یا کس طرح سے ان کی ذہن کشی کی ہوتی ہے,
یہ تو کوئی سائیکیٹرسٹ ہی آرام سے بتا سکے گا, چائلڈ تھراپسٹ بتا سکے گا, بٹ ہمارے جو ابہام اس بارے میں ہے وہ بے وجہ نہیں ہے. ہمیں کسی وجہ سے یہ خدشات ظاہر ہیں کہ بچی اس وقت جو بیان دے رہی ہے وہ کسی کے انفلوئنس میں ہے, کسی کے باتوں میں آ کے ورگلا کے ہے, اور ایک طریقے سے اسے بتایا گیا ہے کہ بیٹا یہ مخصوص جملے بولو اور یہ جملے ریپیٹ کر کے واپس آ جاؤ. تو یہ وہ میرٹس پہ نہیں ہوئی ہے, وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ میڈیکل کا بورڈ کا ایویڈنس آنا باقی ہے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ درخواست نہیں بنتی, یعنی کہ جب میڈیکل کی رپورٹ آ جائے گی منڈے کو, میں یہ آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہم منڈے کو دوبارہ آئی او کی تبدیل کرنے کی درخواست دائر کریں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ سر اب میڈیکل بورڈ آ چکا ہے, اب آپ اس کے بجائے کہ آپ دیکھ کے فیصلہ کیجئے کہ اب تک آئی او کی کارروائی کیسے تھی. باقی جو آئی او صاحب اپنا کنڈکٹ دکھا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے, وہ میرے خیال میں ہمارے لیے نہیں, وہ شرمندگی کی بات ہے تو وہ صوبے کے آئی جی کے لیے ہے, وہ شرمندگی کی بات ہے تو اس شہر کے اے آئی جی کے لیے, وہ شرمندگی کی بات ہے تو پوری کی پولیس سندھ پولیس کے لیے ہے کہ ایک آئی او زیر تفتیش معاملے کے اوپر بار بار حتمی رائے میڈیا کے سامنے دیتا ہے. یہ غلام نبی میمن صاحب کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے, جاوید اوڈو صاحب کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے, ڈی آئی جی کریم صاحب کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے, ہمیں نہیں تکلیف ہونی چاہیے کہ پولیس کے اوپر سوال تو یہ وہ میرٹس پہ نہیں ہوئی ہے, وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ میڈیکل کا بورڈ کا ایویڈنس آنا باقی ہے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ درخواست نہیں بنتی, یعنی کہ جب میڈیکل کی رپورٹ آ جائے گی منڈے کو, میں یہ آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہم منڈے کو دوبارہ آئی او کی تبدیل کرنے کی درخواست دائر کریں گے اور عدالت کو بتائیں گے کہ سر اب میڈیکل بورڈ آ چکا ہے, اب آپ اس کے بجائے کہ آپ دیکھ کے فیصلہ کیجئے کہ اب تک آئی او کی کارروائی کیسے تھی. باقی جو آئی او صاحب اپنا کنڈکٹ دکھا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے, وہ میرے خیال میں ہمارے لیے نہیں, وہ شرمندگی کی بات ہے تو وہ صوبے کے آئی جی کے لیے ہے, وہ شرمندگی کی بات ہے تو اس شہر کے اے آئی جی کے لیے, وہ شرمندگی کی بات ہے تو پوری کی پولیس سندھ پولیس کے لیے ہے کہ ایک آئی او زیر تفتیش معاملے کے اوپر بار بار حتمی رائے میڈیا کے سامنے دیتا ہے. یہ غلام نبی میمن صاحب کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے, جاوید اوڈو صاحب کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے, ڈی آئی جی کریم صاحب کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے, ہمیں نہیں تکلیف ہونی چاہیے.